ٹھیک ہے، آپ اتنی ایڈ لے چکے ہیں ان سے، اتنے ڈالر لے چکے ہیں آپ ان سے. ہم نے نہیں لیا، عوام نے نہیں لیا، یہ ہمارا بکاؤ مال تھا جس نے لیا. آپ دیکھیے کون بکاؤ مال؟ جو ہماری آپ دیکھیے ہمیشہ ہم بیوروکریسی کو مائنس کر دیتے ہیں. اس ملک کے بیوروکریٹس، اس ملک کے ملٹی نیشنل جو بزنس مین ہیں انہوں نے کیا. نواز شریف نے بزنس مین اور بیوروکریٹس کہاں سے آ گئے اس میں؟ بالکل ہے، دستخط سائن کون کرتا ہے اس ملک میں؟ بزنس کے لیے مراد کون مانگتا ہے؟ امریکن مارکیٹ کون مانگتا ہے؟ یہ جو انہوں نے ایڈریس کیا ہے پشاور میں، امریکن مارکیٹ کی ایکسس تو آپ کے ملک کی کے لیے بہتری ہے. دیکھیے جی، جو پشاور میں انہوں نے ایڈریس کیا وہاں پہ وہ بزنس مین بیٹھے ہوئے تھے، چیمبر آف کامرس بیٹھے تھے، تو ان کو بھی شرم آنا چاہیے تھا وہاں پہ کھڑے ہو کر کے ان کو دو ٹوک جواب دینا. اور ان کو شرم آنا چاہیے تھا. بالکل آنا چاہیے تھا. میاں نواز شریف صاحب نے کبھی انہوں نے دو ٹوک جواب دیا 98 میں جب ہم نے دھماکے کیے. نہیں، آپ نے ابھی کبھی میاں نواز شریف صاحب نے امریکن سفیر کو کہا ہے کہ ہم نے نہیں ملنا آپ سے؟ ارے جی ابھی کہا ہے ویری ریسنٹلی، ابھی 6 مہینے پہلے. تو آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے. دیکھیے جب ہمارے معاملات ہلری کلنٹن کے لیے آپ نے پورے لاہور کو سیج کر دیا تھا، بندہ کا بچہ نکل نہیں سکتا تھا. دیکھیے بائی لیٹر ہم نے نہیں کہا کہ ہم امریکہ سے جنگ کریں گے، مگر ہم اپنی عزت وقار کے خاطر امریکہ کے ساتھ کوئی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. ہم نہیں کہیں گے اٹ از اے گریٹ وکٹری، ہم نہیں کہیں گے اٹ از اے گریٹ وکٹری. ہم کسی امریکن نیوز پیپر میں کوئی آرٹیکل نہیں لکھیں گے. دیکھیے سب کیا گریٹ وکٹری؟ اچھا وہ آپ اسامہ بن لادن کے آرٹیکل نہیں لکھیں گے آپ؟ جو نثار صاحب نے کہا انہوں نے ٹھیک کیا، گارنٹی بتائیے آپ. یہ تو پارلیمنٹ بتائے گا نا. پارلیمنٹ از ناٹ دی گارنٹی. دیکھیں پارلیمنٹ نے جب بھی اقدام اٹھائے موجودہ گورنمنٹ نے اس کو ڈیفائی کیا، اس سے رد کر دیا. نہیں حق صاحب، اچھا ایک سیکنڈ، ایون ابھی ایئر ٹرانسپورٹ جو ہے نیٹو کو دیا ہوا ہے. کس سے پوچھ کے دیا آپ نے؟ یا آپ پاکستان میں کچھ اور بھی ادارے ہیں ان پہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. بٹ ایک سیکنڈ، نعیم الحق صاحب مجھے بتائیں، عمران جو ہیں ان کی کیا پالیسی ہے اس حوالے سے؟ جس طرح وہ جلسوں میں بات کر رہے ہیں اور یہ باتیں کہنا، اب جنگ تو ہم نے لڑ لی، پونی تو گزر گئی، اب صرف وہ کہتے ہیں نا دم رہ گئی ہے، وہ بھی نکلنے والی ہے، وہ افغانستان سے چلے جائیں گے بہت جلدی. ٹھیک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے کیا کرنا ہے؟ آپ کی کیا پالیسی ہے؟ کس طرح آپ امریکہ کو لے کے چلیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ امریکی افواج جو ہیں وہ افغانستان سے واپس ہو جائیں، نمبر 1. نمبر 2، ڈرون حملوں کی جو بات ہو رہی ہے، آپ جانتی ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ان کی اجازت پہلے مشرف نے دی تھی جب جنرل کیانی ISI کے سربراہ تھے. اس میں ان کی بھی مرضی شامل تھی، اور موجودہ حکومت نے بھی دوبارہ اوباما کے آنے کے بعد ان ڈرون حملوں کی اجازت دے رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک حکومت پاکستان نے ڈرون حملوں پر باقاعدہ احتجاج نہیں کیا. آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ قومی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی تھی اس حوالے سے، جس کو بالکل مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا. مجھے بہت خدشہ ہے کہ یہ جو قرارداد جس پر کل سے یا جو بحث شروع ہوگی، یہ امریکی حکومت جو ہے ان کو پھر نظر انداز کرے گی، کیونکہ آپ جانتی ہیں اس میں ایران کے حوالے سے کچھ مطالبات ہیں کہ گیس پائپ لائن ضروری ہوگی، اور ڈرون حملوں کا جہاں تک تعلق ہے، اور آپ نے صحیح کہا کہ اس میں اس کی باقاعدہ مذمت کی شاید اس میں ذکر نہیں ہے. نہیں مذمت کا ذکر ہے، یہ ذکر کہیں نہیں ہے کہ معاف کیجئے گا، روکنے کا کوئی ذکر نہیں. اور یہ شرمیلا نے بالکل صحیح کہا، APC میں فوجی قیادت کے دباؤ کے تحت ڈرون حملوں کا حوالہ اس جو ریزولوشن تھا اس میں نہیں آیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوجی قیادت کی دباؤ کی وجہ سے، فوجی قیادت کی مرضی ہے اس میں کہ وہ ڈرون حملوں کیا. جنرل کیانی جو ہیں یہ، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی پر فوج کا بہت بڑا اثر ہے. اس وقت نہیں، وہ تو جب سے قائد اعظم کے بعد سے اثر ہے. نہیں، مشرف صاحب تو خود فوجی لیڈر تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور جو بھی قرارداد پاس ہوگی، یہ خارجہ پالیسی کے جو اصول ہیں ان کو تعین کرنے کا طریقہ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ نہیں ہوتی. اس کا ہوتا ہے کہ جو دو ممالک ہیں ان کی قیادت آپس میں مل کر وزرائے خارجہ، وزرائے اعظم یا پریزیڈنٹ وغیرہ وہ بات کرتے ہیں. قرارداد تو آپ نے پہلے دیکھ لی نا، قرارداد کا کیا شروع ہوا. لیکن پارلیمنٹ کا پریشر تو ایک پریشر ہوتا ہے نا. ہوگا، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایران کی پائپ لائن کے حوالے سے امریکہ کی جو مخالفت ہے، ہماری پارلیمنٹ کوئی بھی قرارداد پاس کر دے، امریکہ اس کو قابل قبول نہیں سمجھے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے نہیں، وہ قابل قبول سمجھے نہ سمجھے، آپ نے اس کا پاس رکھنا ہے، اور وہ اس کے گارنٹرز نہیں ہیں، یہ پارلیمنٹ اس کا گارنٹر ہے. نہیں، پارلیمنٹ کیا کس چیز کی گارنٹر ہے؟ اپنی قرارداد کی. کیسے؟ پہلے ایک اور قرارداد پیش ہوئی تھی، اس کا وہ جو ڈرون کے حوالے سے اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں، جی نعیم الحق صاحب، اس میں
کیا چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں اس پہ عمل درآمد ڈرون نہیں ہوا؟ کے حملے روکے جائیں، سپلائز روکی ڈرون جائیں. اٹیکس اس میں کہیں نہیں لکھا، پلیز اس کی ریزولوشن پڑھ لیں، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ ڈرون اٹیکس ہوگا تو اس میں کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، آئندہ اگر ہوا تو نیٹو سپلائی روکیں اور سٹیپس لیں. مگر وہ نہیں روکے، ہوا نہیں نا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. نہیں ہوا تب جب سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا. نہیں، اور اب کیونکہ حکومت دباؤ میں ہے، عوام کا جو رد عمل ہے وہ بڑا شدید ہے اس بارے میں امریکہ کے خلاف، اور ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ اور اسامہ بن لادن وغیرہ کے واقعات جو ہیں یہ عوام کے ذہن میں بڑے تازہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قومی اسمبلی کی جو بھی ڈسکشن شروع ہو رہی ہے یہ ایک اچھا قدم ہے اس حوالے سے کہ امریکی حکومت کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے عوام یا ان کے جو نمائندہ جماعتیں جو اس وقت قومی اسمبلی میں شامل ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اپنی ہٹ درمی کرے گا، معافی ضرور مانگ لے گا. لیکن آپ کی پارٹی کے لیڈر تو کہتے ہیں یہ لوگ سنسیئر ہی نہیں ہیں. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ امریکہ کی جنگ میں جو ہم ملوث ہیں ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. یہ ہم کہتے ہیں یہ 10 سال سے جنگ جاری ہے یا جتنے بھی سال ہو چکے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آمنے سامنے بیٹھ کر نہیں، آپ نے تو کہا ہے امریکہ کے پٹھو بننا بند کرو اور یہ غلام ہے امریکہ کے اور پتہ نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتی ہیں جیسمین کہ 9/11 کے بعد امریکہ میں ایک بھی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا ہے. پاکستان میں آگ لگ گئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے 10 سال سے، اور یہ امریکہ کی جنگ ہے. اب تحریک طالبان پاکستان بھی پیدا ہو گئے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی افواج کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور جو افغان طالبان ہیں وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، وہ امریکی قبضے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. اور ان کو ہماری تو پھر وہ افغانستان میں کیوں نہیں حملے کر رہے؟ کون؟ تحریک طالبان والے؟ نہیں، تحریک طالبان ایک الگ ہے، اور جو افغان طالبان ہیں ملا عمر والے جو کوئٹہ وہ الگ ہے، ان کی جنگ ہو رہی ہے. لیکن ان سب کو آکیوپیشن کے اگر اگینسٹ حملے کرنے ہیں تو افغانستان میں کریں. کرنا چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہی ہے. نہیں، وہاں بھی نہیں کرنے چاہیے. طالبان پاکستان امریکن ایجنٹ ہے، یہ تو امریکن ایجنٹ ہے ہماری. یہ کہاں سے آپ نے شوشہ لے آئے ہیں؟ نہیں، شوشہ نہیں اس لا کا رہا کوئی ثبوت؟ یس، اس کی ثبوت یہ ہے کہ شاہد سید صاحب آپ یہ بتائیں، آپ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دہشت گردی کی زد میں سب سے زیادہ اگر کوئی صوبہ رہا ہے، ویسے تو خیر پورا پاکستان ہی رہا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں بہت سارے لوگ ان کی جانیں گئی ہیں، چاہے وہ خواتین کے بازار ہوں، مینا بازار ہوں، پشاور کی سڑکیں ہوں، پولیس افسر ہوں، ایف سی کے جوان ہوں، سیاستدان ہوں. شیرپاؤ صاحب ابھی حال ہی میں ان کے اوپر ایک بار پھر حملہ، آپ لوگوں کی لیڈرشپ پہ حملہ. تو ایک جنگ کا سما وہاں رہا ہے اور ابھی بھی ہے، تو آپ لوگوں کو زیادہ بہتر مطلب اس کا ایک اسیسمنٹ ہے. میرا خالی آپ سے سوال یہ ہے کہ اس ڈرون حملوں کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے ANP کی کیا ذاتی رائے ہے؟ یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں گو امریکہ گو اور لیٹنا بند کر دو، اور یہ کیا عوام کو صرف اشتعال دلانے کے لیے؟ کیونکہ لیڈرشپ تو امریکہ سے بات کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، اور 2012 میں آپ تیسرے نمبر کا ملک ہیں جو ان سے ایڈ لیں گے. جاسمین صاحب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آدھا گھنٹہ آپ تینوں چاروں کی باتیں سنی تو کوئی 10 منٹ آپ ہماری بھی بات سن لیں گے. میں 15 منٹ سنوں گی آپ کی. میں افسوس کا کہنا پڑتا ہے کہ جس وقت پاکستان کی یعنی انگریز سے آزادی کی جنگ تھا تو یہ کالے پیلے سفید جھنڈے نہیں تھے. ایک بادشاہ خان کے وہ پیروکار خدائی خدمتگار تنظیم نے جو قربانیاں دے کے اور انگریز کو یہاں سے بھگایا اور اس ملک کو وجود میں لایا. آج پھر یہ جھنڈے نکل آئے، وہ منافقت یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ان کو ایمان بیچ کے بیٹھے ہوئے لوگ، وہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ امریکہ سے نکاح جائز ہے، یہ اہل کتاب ہے. کل یہ لوگ فتوے دے رہے تھے جنرل ضیاء الحق کے دور میں امریت آیا، کلاشنکوف آیا اور ہمارے خون کو ایس بے دردی سے بہایا کہ 30 سے 35 لاکھ افغانوں کو بے گھر کر دیا. کس مقصد کے لیے کیا، کیوں کیا؟ کتابوں میں لکھا گیا، جنرلوں نے خود لکھا، مشرف نے خود لکھا کہ ہم نے مس یوز کیا، ہم نے امریکہ سے پیسے لیے اور ہم نے ہندوستان کے خلاف استعمال کیا اور ہم نے یہ غلطیاں کی. اجڑی کیم والا کیس بھی ہو گیا، اور یہاں پہلے یہ میزائل لانچر کلاشنکوف امریکہ سے لیتے تھے اور وہاں پہ افغانستان میں طالبان بناتے تھے. ہلری کلنٹن کا خود سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے غلطی کیا کہ ہم نے طالبان بنایا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا خود کہنا ہے سلیم صحابی کے شو میں کہ ہمیں امریکہ نے استعمال کیا. آج پھر وہ لوگ پھر دوبارہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ جس کی بیوی بھی یہودی ہو، جس کے بچے بھی یہودی ہو، جس کی پرورش بھی یہودی کے پاس ہو، جو امریکہ سے کہے، جو امریکہ کے ساتھ بیٹھے اور پھر گو امریکہ گو، ان کے بچے کہاں پڑھ رہے، ان کی پرورش کیا ہے؟ وہ کہے قسم کس کا، اس کے گھر میں آج بھی جو کپڑے پہنے وہ بھی امریکہ کے پہنے ہوئے.
ہم وہ بغیرت بیکاری ہے کہ بیک بھی ماتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں. ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم نے اپنی انڈسٹری تباہ کی, ہم نے اپنا ایجوکیشن تباہ کیا. آج ہمارے کالج کا بچہ نکل کے ڈاکٹر تو بن جاتا ہے, ڈگری ہو جاتی ہے, لیکن ایک خط تک نہیں لکھ سکتا. ہم نے اپنے انڈسٹری کو کہاں پہ لے کے گئے؟ یہ جو نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے یوں کرنا ہے, گو امریکہ گو, بھائی تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے؟ مشرف صاحب نے خود کہا کہ میں اندھیرے اور روشنی, اگر میں اندھیروں میں جاؤں گا تو میں امریکہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا, میری جہاز نہیں اڑیں گے. یا تو وہ جھوٹ بولتا ہے یا آج جو لوگ چیخیں مارتے ہیں یہ غلط بولتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے نوٹ کی جو ڈرون حملے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ کسی بھی ملک کی سوورنٹی کے خلاف ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. مگر وہ تو ہوا میں آتے ہیں نا, وہ ہمارے زمین کے اوپر جو ہوا استعمال کرتا ہے, وہ جو ازبک چچن تاجک نرسری بنی ہوئی ہے اور عرب ادھر آ کے ہمارے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہماری مائیں بہنیں آج سیف نہیں ہے, ہمارا جنازہ سیف نہیں ہے. ہر آیا دن پشاور میں ایک دھماکہ, 4, 15, 20 ہمارے بس اڈے پہ دھماکہ, ہمارے جنازے پہ دھماکہ. اس کے اوپر تو سیاستدانوں کو شرم آنا چاہیے کہ دوبارہ پھر یہ باتیں کرے کہ ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں. خدا را اس آگ کو بجھائے. ہم ملک کے اندر وہ سوات کے لوگ جو ایجوکیشن میں تو اچھا تھا, سوات اور بولے کہ 25 لاکھ آئی ڈی پیز اپنے بنا لیے. آج پھر ہم سے اور یہ دنیا کیا مانگتا ہے؟ مجھے سمجھ, ہم تو جہاں جاتے ہیں اگر 12 مریض کراچی میں تو بھی ہم لوگ مرتے ہیں, افغانستان میں بھی ہم مرتے ہیں. ہمارے پورا قبائل ٹرائبل تباہ ہو گیا, ہمارے بچے ٹرائبل اپنے گھروں کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں. وہ بہادر قوم جو چھوڑ بہت آزاد کشمیر آزاد ہے, یہ ٹرائبل قبائلیوں نے کیا تھا. آج ان مسعودوں کا ان قبائل کا کیا حال ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے پرسان حال ہے. یہ تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے بڑے بڑے لشکر دے رہے کہ عام نکل گئے, اور بولتے کیا ہے کہ پختون جو ہے جنت کے 8 دروازے 7 دروازوں میں پختون پہنچ گئے, ایک دروازہ بچا ہوا ہے. یہ ہمیں شاباشی دیتے رہیں گے, ہمارے بچوں کو مارتے رہیں گے, پتہ نہیں کب تک ہماری جان سے بدلہ لے گا, پتہ نہیں کیا انتقام. لیکن ایک سیکنڈ شاہد سید صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی تھوڑی سی معذرت کے ساتھ, میں آپ کی ان باتوں سے میں ایگری کرتی ہوں, بہت نقصان ہوا ہے, اور ہمارے فاٹا کے علاقے میں جو نقصان ہوا ہے وہ اس کا درد ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ قبائلی ہمارے اپنے ہیں. میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ بڑے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہودیوں کے بچے, کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ساری دنیا سمجھتا ہے جو لوگ لڑائی پہ ہمیں دھکیلنا چاہتا ہے, جو لوگ ہمارے بچے کو کلاشنکوف دیتا ہے, وہ ہماری ذات, ہماری ایمان, ہمارے اسلام, ہمارا دشمن ہے. ہمیں بندوق نہیں چاہیے, ہمیں گولی نہیں چاہیے, ہمارے بچوں کو قلم چاہیے, ہمارے بچوں کو کتاب چاہیے. ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے نکالے. مگر یہ لڑائی ابھی نہیں ہے, یہ 60 سال سے یہ سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے. نہیں, بندوق نہیں, گولی نہیں چاہیے. ان کے ریلی میں ہم نے دیکھا جتنی بندوق اور ریلی میں ان کے استقبال میں تھا, وہ تو بس آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں ذرا. یار کل تمہارے جو نواز شریف والا آ گیا, نواز شریف نے جو پٹی فائرنگ کی, وہ بھی ابھی کیس تو نپٹاؤ. اور جب جس شہر میں تم رہو گے, جیسا دیش ویسا بیس ہے. میں تو بولتا ہوں میرے گھر سے شروع کرنا, آ جاؤ ڈیپرائزیشن کرو نا. اسلحہ تو ہمارا زیور ہے, ہم زیور رکھنے کو تیار ہو گئے. آپ لوگوں کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا؟ آپ کا اسلحے سے کیا کام تھا؟ آپ کا کام تو قلم تھا, آپ قلم اٹھا لو. اب بھی ہمارے ہاتھ میں قلم ہے. اسلحہ انہوں نے جو نمائش کیا ہے, ایک چیز اس سے پہلے کہ کچھ کہے, میں ریکارڈ کی نواز شریف صاحب نے کہا, نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, ریکارڈ کی درستگی کر دوں میں کہ پاکستان کوئی کسی صاحب نے انگریزوں سے لڑ کے آزاد نہیں کیا. محمد علی جناح کے سبز ہلالی پرچم نے پاکستان بنایا تھا, اور فاٹا کے قبائلی لوگ ان کے ہاتھ پہ آئے تھے اور ہم جیتے تھے. کوئی باچا خان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. باچا خان صاحب ان کانگریس میں تھے جو انگریزوں کے حمایتی تھے, اور وہ آج بھی پاکستان میں مدفون نہیں, بہت احترام ہے, بڑے لیڈر تھے. دیکھیے باچا خان صاحب کانگریس کے ساتھ تھے اور کانگریس انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو پاکستان کی تاریخ یہ درست کریں, پاکستان محمد علی جناح نے بنایا تھا, سب جلالی شرم آنا چاہیے. اس بات میں تو آپ کو شرم آنا چاہیے. شرم آپ کو آنا چاہیے, آپ نے ریکارڈ غلط کر دیا بھائی. پلیز تاریخی چیز کو آپ خراب نہ کریں پلیز. آپ کو کانگریس کے تھے, وہ کانگریس کے تھے, وہ کانگریس کے تھے. نہیں, کوئی تعلق نہیں پاکستان بنانے سے, پاکستان بنانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تم لوگوں نے کبھی جیل دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے جیل. اگر جرم کریں گے تو آپ جیل جائیں گے. جرم جو کرے گا وہ جیل جائے گا جناب. پاکستان کے ساتھ باچا خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کانگریس کے لیڈر تھے. ایک سیکنڈ, اب ہو گیا, ختم ہو گیا. نعیم الحق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ شاہد سید صاحب نے جو باتیں کی ہیں, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, وہ تہذیب سے گری ہوئی ہیں.